نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے جانور کی قربانی میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں اور ہر ایک شریک کا 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اسی تعلق سے ایک مسئلہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ 7 شخصوں نے 7 لوگوں نے قربانی کے لیے بھینس خریدی یا گائے خریدی۔ اتفاق یہ ہوا کہ ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے جو ورثاء ہیں یعنی جو اس کے وارث لوگ ہیں، اگر انہوں نے یہ کہہ دیا جو دوسرے اور شریک اس میں جو زندہ ہیں ان لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ اس بھینس یا گائے کو اپنی طرف سے اور اس مرنے والے کی طرف سے قربانی کر دو، اور انہوں نے وہ قربانی کر دی، تو سب کی قربانی یہ جائز ہے، سب کی قربانی ہو جائیں گی۔ اور اگر بغیر اجازت کے انہوں نے قربانی کی یعنی اس کے ورثاء نے یعنی جو انتقال کر گیا ہے، انتقال کرنے والے کے وارثوں نے اجازت نہیں دی ہے تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو 7 لوگ قربانی میں بڑے جانور کی شریک ہوتے ہیں ان سب کی نیت تقرب کی ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالی کا حق ادا کرنا ان کا مقصد ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا ارادہ گوشت کا نہیں ہونا چاہیے، سب کی نیت تقرب الی اللہ ہونا چاہیے اور اللہ تعالی ہی کا حق ادا کرنا سب کا مقصد ہو، سب کی نیت جو ہے تقرب کی ہونا چاہیے۔ قربانی کے کچھ مستحبات بھی ہیں، ان مستحبات میں ایک مستحب یہ بھی ہے کہ قربانی کا جانور فردے ہو یعنی موٹا تازہ ہو اور خوبصورت ہو، بڑا ہو، اور بکری کی قسم میں سے قربانی کرنی ہو تو بہتر سینگ والا میڑا چتکبرا ہو جس کے خصیے کوٹ کر خصی کر دیا ہو، کیونکہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے میڑے کی قربانی فرمائی ہے۔ تو مستحب یہی ہے کہ جانور خوب موٹا تازہ ہو، بڑا ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے اور ذبح کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کے تمام اعضاء سے روح نہ نکل جائے اس وقت تک ہاتھ پاؤں نہیں کاٹنا چاہیے اور نہ چمڑا اتارنا چاہیے، اور بہتر یہ کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے اور اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو۔ جب یعنی اگر اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو تو قربانی اپنے ہاتھ سے ہی کرنا چاہیے، اور اگر اچھی طرح قربانی کرنا وہ نہیں جانتا ہے یعنی قربانی کرنے والا تو دوسرے کو حکم دے دے کہ وہ ذبح کر دے، مگر اس صورت میں پھر بھی بہتر یہ ہے کہ وقت ذبح وہاں پر حاضر رہے جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ کہ اس کے خون کے پہلے ہی قطرے میں جو کچھ گناہ کیے ہیں سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ وہیں پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی موجود تھے، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کیا یہ آپ کی آل کے لیے ہی خاص ہے یا عامت المسلمین کے لیے بھی ہے؟ یا یوں کہا کہ آپ کے آل کے لیے بھی ہے اور عامت المسلمین کے لیے بھی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میری آل کے لیے تو خاص ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام بھی ہے اور میرے آل کے لیے خاص بھی ہے۔ تو اس طرح سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور ایک مسئلہ یہ کہ اب ظاہر بات ہے کہ قربانی ہو گئی اور گوشت بھی کٹ گیا، کھال بھی اتر گئی، سب کچھ ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ قربانی کا گوشت قربانی کرنے والا خود بھی کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا، یا کون کھا سکتا ہے یا کون نہیں کھا سکتا ہے، اس کے گوشت کو ہمیں کس طرح تقسیم کرنا چاہیے یا گوشت کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں چند باتیں ملاحظہ فرمائیں کہ قربانی کا گوشت قربانی کرنے والا خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسرے شخص چاہے وہ غنی ہو یا فقیر ہو ان کو بھی دے سکتا ہے اور کھلا بھی سکتا ہے، بلکہ اس میں سے کچھ کھا لینا قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے۔ اور بہتر یہ کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ فقیروں کے لیے، ایک حصہ دوست و احباب کے لیے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ دوست و احباب کے لیے رکھے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھے اور ایک حصہ فقیروں کو دے، یعنی فقیروں کے لیے رکھے۔ اور 1/3 سے کم صدقہ نہ کرے اور کل کو صدقہ کر دینا بھی جائز ہے۔ مان لو دوست و احباب کے لیے نہیں رکھا، اپنے گھر والوں کے لیے بھی نہیں رکھا اور فقیروں کے لیے بھی نہیں رکھا مخصوص طریقے سے، بلکہ سارا کا سارا گوشت صدقہ کر دیا تو یہ بھی جائز ہے۔ اور کل گھر ہی والوں کے لیے رکھ لے تو یہ بھی جائز ہے، نہ دے کسی کو اور گھر میں ہی پکوا لے، گھر والوں ہی کے لیے رکھ لے تب بھی جائز ہے۔ 3 دن سے زائد اپنے اور گھر والوں کے کھانے کے لیے رکھ لینا بھی جائز ہے، یعنی 3 دن اور 3 دن سے زائد۔ اور بعض حدیثوں میں اس کی ممانعت بھی آئی ہے کہ 3 دن سے زیادہ نہ رکھے تو وہ منسوخ ہیں، یعنی عمل اس پر نہیں ہے۔ اور اس شخص کے اہل و عیال بہت ہوں، جس نے قربانی کی ہے اس کی اولاد زیادہ ہیں، گھروں میں فیملی زیادہ ہے، اہل و عیال زیادہ ہیں اور وہ صاحب وسعت نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ سارا گوشت اپنے بال بچوں ہی کے لیے رکھ چھوڑے، اپنے ہی گھر میں رکھ چھوڑے۔ اور ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سے لوگ قربانی کا گوشت جو کافر لوگ مانگنے والے آتے ہیں فقیر بن کر کے تو ان کو بھی دے دیا کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا گوشت کافر کو نہ دے کہ یہاں کے کفار سب حربی ہیں، نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے قربانی کے جو میں نے آپ کے گوش گزار کیے۔ اور ایک مسئلہ اور میں آپ کو بتا دوں کہ قربانی کا جو چمڑا ہوتا ہے اور اس کی جو جھول ہوتی ہے اور رسی اور اس کے گلے میں جو ہار ڈالا جاتا ہے، وہ ہار ان سب چیزوں کو صدقہ کر دے، یعنی رسی کو بھی اور چمڑے کو بھی اور اس کی جھول کو بھی اور اس کے گلے میں جو ہار ڈالا وہ ہار، ان سب چیزوں کو صدقہ کر دے۔ قربانی کے چمڑے کو خود بھی اپنے کام میں لا سکتا ہے، یعنی اس کو باقی رکھتے ہوئے اپنے کسی کام میں لا سکتا ہے، مثلا اس کی جائے نماز بنا لے، تھیلی بنا لے، آٹا وغیرہ چھاننے کا آلہ جو ہوتا ہے چھلنی اس کو بنا لے، یا مشکیزہ بنا لے پانی بھرنے کے لیے، یا دسترخوان بنا لے کھانے کے لیے، یا اس کا ڈول بنا لے پانی بھرنے کے لیے،
یا کتابوں پر جو جلدیں چڑھائی جاتی ہیں تو اس کام میں بھی لا سکتا ہے، یہ سب کر سکتا ہے۔ وہ چمڑے کا ڈول بنایا تو اسے اپنے کام میں لائے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اجرت پر دے، اس سے کرایہ کمائے، اس کو اجرت پر نہ دے، اور اگر اجرت پر دے بھی دیا تو جو اجرت ملے تو اس کو بھی وہ صدقہ کر دے۔ تو اس طرح سے ایک مسئلہ اور سن لیجئے کہ قربانی کا چمڑا یا گوشت یا اس میں کی کوئی بھی چیز قصائی کو یا ذبح کرنے والوں کو اجرت میں نہیں دے سکتا بدلے میں۔ جس طرح سے ہم قربانی کرتے ہیں تو قصاب کو بلاتے ہیں، قصائی کو بلاتے ہیں، تو اس کو کٹائی کا پیسہ دیتے نہیں، تو وہ چاہے کہ وہی کیا ہے کہ چمڑا دے دے یا گوشت دے دے بدلے میں، تو اجرت میں نہیں دے سکتا ہے، کہ اس کو اجرت میں دینا بھی بیچنے ہی کے معنی میں آتا ہے۔ اور آخری مسئلہ ایک یہ ہے کہ جو قصائی ہے تو قصائی کو اجرت میں نہیں دیا، بلکہ جیسے دوسرے مسلمانوں کو دیتا ہے اس کو بھی دیا، اور اجرت اپنے پاس سے اس دوسری چیز دے گا تو جائز ہے۔ یعنی قصائی کو آپ نے کٹائی پر بلایا، لیکن وہ چمڑا قصائی کو اجرت میں اس کے بدلے میں کٹائی کے تو نہیں دیا، لیکن جیسے دوسرے مسلمان کو دے دیا، تو اسی طرح سے کیا ہے، اجرت میں نہیں، جیسے دوسرے مسلمان کو دے دیتے ہیں ایسی قصائی کو بھی دے دیا، لیکن اجرت میں نہیں دیا، اور اجرت جو کٹائی کی تھی وہ اپنے پاس سے الگ سے دی، تو یہ دینا اس کے لیے جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسائل شریعہ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میری گزارش ہے کہ آپ اس بیان کو سنیں اور مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر